اور بنا محبت کے تو بھائی عمل ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ امام طبرانی مجمع الکبیر میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں، مجمع الصغیر میں بھی ہے، امام حیثمی مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کی راویہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی روایت کرنے والی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انکا لأحب الی من نفسی، اے حضور آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں۔ انکا لأحب الی من نفسی، ذرا تصور کریں حضور سامنے بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ، حضور سامنے بیٹھے ہوں گے، چہرہ بددعا سامنے ہوگا، زلف باللیل سامنے ہوگی، حضور کا سینہ اقدس سامنے ہوگا، حضور کے رخسار مبارک سے انوار نکل رہے ہوں گے، اور حضور کی مہک، حضور کی خوشبو پھیل رہی ہوگی۔ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ انک لأحب الی من نفسی، حضور آپ پیارے اتنے ہیں، حضور آپ میں جاذبیت اس قدر ہے، حضور آپ میں حسن اس قدر ہے۔ انک لأحب الی من نفسی، مجھے اپنا آپ اچھا نہیں لگتا جتنے آپ اچھے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں انک لأحب الی من نفسی، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا حضور کے سامنے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، حضور کے سامنے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ صحابی رسول جھوٹ بولے گا؟ انک لأحب الی من نفسی، حضور میرا نفس ایک طرف، میری جان ایک طرف، میری چاہت ایک طرف، میرا جسم ایک طرف، میری تمنا ایک طرف، ہر چیز پیچھے ہے، آپ ہر شے سے آگے ہیں، آپ دل سے بھی قریب تر، روح سے بھی قریب تر، میرے ہر شے سے قریب تر ہیں۔ انک لأحب الی من نفسی، حضور میں تو اپنے آپ سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ نظارہ کیسا ہوگا؟ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دیکھ رہی ہوں گی نا، کسی کے سامنے اظہار محبت، کیسی دیوانگی ہے، کیسی دیوانگی ہے، ہر شے کو بلا کر انک لأحب الی من نفسی وانک لأحب الی من اہلی، حضور اپنے گھر والوں سے بھی بڑی محبت ہے، لیکن گھر والوں سے اتنی محبت نہیں جتنی آپ سے ہے۔ وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، حضور گھر والوں سے بھی اتنی محبت نہیں، اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں جتنی آپ سے ہے۔ اور آگے اپنا رونا رو رہا ہے۔ اب یہ ہستی خوش نصیب ہستی ہے نا، حضور سے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور سے عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، دل کو سکون آ رہا ہے، دل کو قرار آ رہا ہے۔ اور آگے عرض کرتے ہیں فَإِنِّي أَكُونُ فِي الْبَيْتِ، حضور جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو قرار نہیں آتا، جب میں گھر میں ہوتا ہوں قرار نہیں آتا، حتیٰ آتیک، جب تک میں آپ کے پاس نہیں آتا دل قرار میں نہیں آتا، فانظر الیک، جب میری نظریں آپ پر نہیں نہ پڑتی مجھے سکون ہی نہیں آتا، مجھے صبر نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا، جب تک جلوہ آپ کا سامنے نہ ہو، جب تک دیدار سامنے نہ ہو۔ اب کیا وجہ تھی؟ حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وصال مبارک کے بعد کیا وجہ تھی؟ صحابہ اکرام کا دل نہیں لگتا تھا نا، تو پھر کیا کرتے تھے؟ پھر کیا کرتے تھے؟ پھر بلایا جاتا تھا، بلائیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیوں بلانا ہے جی؟
آپ سر اقدس سے لے کر سینہ مبارک تک نیچے تک آپ بالکل ہو بہو حضور تاجدار کائنات ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور امام حسین کو بلائیں نیچے تک بالکل ہو بہو، جسم بھی وہی، حسن بھی وہی، کمال بھی وہی، کیونکہ ہو بہو وہی، اس لیے تو چنے گئے کربلا کے لیے. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے تو چنے گئے. تو اسی لیے صحابہ بلاتے تھے، بلائیں ان کو. اور اس کے بعد پتہ کیا تھا؟ سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں دیکھتے تو اکیلے حسن مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ان کے بارے میں یہاں تک آیا تھے انہیں تو کہا گیا تھا کہ پردہ رکھا کریں، ہر ایک نہ دیکھے، ہر ایک نہ دیکھے. امام علی مقام نے اپنے شہزادے کو بڑا سنبھال کے رکھا تھا. مرحبا. چونکہ میں بات کوئی اور کر رہا تھا، چلی کہیں اور گئی. ان کا کرم ہے جدھر بھی جائے. سبحان اللہ. تو میں بات کر رہا تھا، فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک. حضور صبر نہیں آتا جب تک آپ کی بارگاہ میں نہ آ جاؤں، آپ کو دیکھ نہ لوں، قرار نہیں آتا. وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب کبھی خیال آتا ہے، جب کبھی یاد کرتا ہوں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو، جب کبھی یاد کرتا ہوں، کیونکہ مٹ جانا ہے، میں نے تو مٹ جانا ہے، موت آنی ہے، اور وصال مبارک آپ کا بھی ہونا ہے. عرفت، میں تو جانتا ہوں، انکا اذا دخلت الجنہ، حضور میں تو جانتا ہوں، اتنا تو مجھے پتا ہے، انکا اذا دخلت الجنہ، جب آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، رفعتا، آپ کو تو بلند کر دیا جائے گا، مان نبیین، انبیاء کے ساتھ، میں نیچے رہ جاؤں گا. حضور آپ بلندی پہ، میں بستی میں. حضور آپ بلندی پہ، میں بستی میں. اور کہتے ہیں کہ اور جب میں مروں گا، اسکتا علم اراک، اور میں تو اپنے حسب حال، انی اذا دخلت الجنہ اسکتا اللہ اراک، ہو سکتا ہے جنت میں جو میرا ٹھکانہ ہو وہ آپ سے دور ہو سکتا ہے جنت میں جو میرا ٹھکانہ ہو وہ آپ سے دور ہو. حضور کیسے دیکھوں گا؟ جنت کی نہیں پڑی، حوروں کی نہیں پڑی، قصور کی نہیں پڑی، محلات کی نہیں پڑی، شہد کی نہروں کا کوئی فکر نہیں ہے. حضور آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ جنت میں جاتے بھی وہی ہیں جنہیں ان چیزوں سے بڑھ کر ادھر عقیدت ہو. حضور کیسے؟ فلم یرد الیہ رسول اللہ شیئا، حضور نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، جو میں نے پہلے کہا ہے نا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. فلم یرد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، حضور نے کوئی جواب نہ دیا. حتی نزل جبریل بہذا الآیہ، اس کا جواب ادھر سے آیا. حضور کا صحابی سوال کرے، جواب مولا دے. صحابی رسول بھاگے اور ادھر سے جواب آئے. فنزل جبریل بہذا الآیہ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اسے ساتھ نصیب ہوگا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہے،
ان میں انبیاء ہیں، ان میں صدیقین ہیں، ان میں شہداء ہیں، ان میں صالحین ہیں، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ اور فتح بھی حضور نے بلایا اسے، فقرا علیہ، حضور نے اسے بلایا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی، اے میرے صحابی جواب ادھر سے آیا ہے، سبحان اللہ، اے میرے صحابی جواب ادھر سے آیا ہے، میرے درجے میں ہوگا۔